بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، دین اسلام کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، اسلام نے مسلمان کو احساس دیا ہے، محسوس کرنے والا بنایا ہے۔ اور آج یہ احساسات جتنی گفتگو جو دو معزز علماء نے فرمائی، قبلہ شاہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ آج احساس مر گیا ہے۔ آج مجھے نہیں پرواہ کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، آج مجھے نہیں پرواہ۔ دیکھیں، وہ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ازالۃ الخفا جلد نمبر 2 کے اندر لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ اس وقت میں ان ذخیرہ اندوزوں کو اور منافع خوروں کو کہہ رہا ہوں جو رمضان آتے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگی تو ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، قحط ایسا، اور یہ دور تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت، اچھا، یعنی دنیا سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری پردہ فرما چکے تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ لوگ تاجر جو تھے، وہ تاجر برادری آئی سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ حضور وہ قحط پڑ گیا ہے، اب ہم کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں نہ غلہ مل رہا ہے اور سخت ترین قحط تھا، اور یہ عالم تھا کہ ایک کھجور پر 2 افراد گزارا کر رہے تھے، اس قدر سخت قحط پڑ گیا۔ ابھی یہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب سننے والی بات ہے جو شاہ صاحب نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث نے کمال کر دیا روایت میں آج صبح پڑھ رہا فجر میں، میرے آنسو نکل آئے پڑھتے پڑھتے، جب مطالعہ کر رہا تھا میں، تو وہ لوگ، ابھی یہ بات جاری تھی کہ کہیں سے اطلاع آئی کہ سیدنا عثمان غنی کے پاس بہت مال تجارت آیا ہے، کیونکہ تاجر تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 1000 اونٹ آئے جو مال بردار ہیں، اس کے علاوہ جانور بھی ہیں اور ذخیرہ بھی ہے، دیگر مطلب اجناس بھی ہیں۔ تو تاجروں نے کہا کہ جی ہم جا کر عثمان غنی سے بات کرتے ہیں اور خرید کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے اور کہا، آپ نے سنا کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ آئے، تو ایسا کریں آپ ہمیں یہ بیچ دیں۔ آپ نے ان کی بات سنی اور ان کو اپنے گھر میں لے گئے اندر، اور جو ویئر ہاؤس ہوتا ہے جہاں سامان رکھا جاتا ہے، وہاں لے گئے تو وہاں 1000 بوریاں رکھی تھی جن میں راشن بھرا ہوا تھا، غلہ بھرا ہوا تھا، اجناس بھری ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کا کیا دو گے، کتنا نفع دو گے؟ تو تاجر کہنے لگے، کیونکہ وہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، یعنی بڑے بزنس مین، انہوں نے کہا جی ہم اس کو جو ہے آپ کو 10 روپے پہ 15 روپے یعنی 50% نفع دیں گے۔ اچھا، 50% نفع بہت بڑا ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ واہ! تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تاجر کہنے لگے جی ہم اتنے بڑے تاجر ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ کہا میرا رب عطا فرما رہا ہے، کیا بات! اور تم لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم گواہ، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور غریبوں کو تقسیم کر دیا۔ واہ اب عبداللہ بن عباس وہ بات فرماتے ہیں جو بات سننے والی ہے۔ واہ واہ! عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس رات سویا تو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید گھوڑے پر جو سیاہی مائل ہے، ایک سفید گھوڑے پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور تشریف لا رہے، اور جلدی کے اندر جیسے انسان کہیں جلدی پہنچ رہا ہوتا ہے نا ایسے، اور ایک قندیل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ہے اور اس سے نور پھوٹ رہا ہے، اور میں نے یہ دیکھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں طرف بھی نور تھا۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضور نے جو صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریفین پہنے ہوئے ہیں، ان نالین کے تسموں سے بھی نور پھوٹ رہا ہے۔ اللہ! تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کی جلدی ہے، اور یہ نور کیا ہے اور یہ کیا کیفیت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرا آنکھوں میں آنسو آ گئے خواب کے اندر۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جب حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا آج جو عثمان نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا صدقہ قبول ہو گیا ہے، اور یہ اسی بات کا نور ہے۔ تو آج جو رمضان سے نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے یار، اب مطلب کیلا ابھی رمضان شریف سے پہلے یعنی ڈبل سے زیادہ قیمت ہو گئی، تربوز کو دیکھیے، دیگر چیزوں کو دیکھیے، یعنی یہ غریب خریدتا ہے۔ آپ وہی شاہ صاحب قبلہ مفتی صاحب والی بات، یار آپ کتنا کھا لیں گے؟ آپ چھوڑ کے جائیں گے حرام مال، کیونکہ حرام مال کی نحوست بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آج کتنا آسان ہوتا ہے کسی کے مال کو ظلماً کھا جانا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ فرماتا ہے جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں، غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، قرآن فرماتا ہے کیا ہے؟ فرمایا وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ! وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا،
اور ہم قریب و بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اس قرآن کی آیت کے تحت علماء مفسرین نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے. فرمایا کل قیامت کے دن جس نے حرام مال کھایا ہوگا, آج کتنا آسان لگتا ہے ذخیرہ اندوزی کر کے جھوٹ بول کے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو منافع پروفٹ زیادہ لے رہا ہے وہ جھوٹ بولے گا. ہاں کیونکہ مارکیٹ میں سب کو, جو شاہ صاحب نے کہا, سب کو اندازہ تو ہوتا ہے نا مارکیٹ میں کون سی چیز کس ریٹ سے بک رہی ہے. وہ جھوٹ بولے گا, تو جھوٹ یہ بولے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے, کاسٹ کیا آ رہی ہے. اور اب تو مطلب گوگل پے اور نیٹ نے سب مسئلے حل کر دیے ہیں. خیر, تو اب قیامت کے دن جب یہ حرام خور آئے گا نا, جس نے حرام مال کھایا ہے, حرام مال جمع کیا ہے, حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی, بخاری کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے اس کو سب دیکھیں گے نا پہچان لیں گے کہ یہ حرام کھانے والا ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یعنی قیامت کے دن لوگوں کیسے کیا اعلان کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں, اس کے منہ سے, کانوں سے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں. اللہ اللہ. تو آج یہ بڑا آسان لگتا ہے, آج وہ واقعی بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کہ جناب شیطان تو بند ہو گیا اور یہ حاجی سارے نمازی مدینہ منورہ میں پوری فیملی عمرہ گزاری, اور اس کی سگی بہن وہ فاقے کاٹ رہی ہے, اس کے رشتہ دار فاقے کاٹ رہے ہیں, اس کے پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرامین پڑھیں آپ احادیث طیبہ. حضور نے فرمایا جس نے مال حرام, آپ نے پوچھا نا مال حرام, یعنی حضور نے فرمایا ایک شخص ہے وہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور اتنے روزے رکھتا ہے کہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اتنا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہاتھ آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کا لباس آلودہ ہے مٹی سے, اور غبار آلود ہے, اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, یعنی غربت افلاس اس پہ طاری ہے, اور وہ جناب رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, اتنی عبادتیں, اتنے سجدے کیا اس نے کہ کمر اس کی خم کھا گئی. آپ سوچئے ذرا, یعنی سرکار دو عالم السلام جو سینئر بیان فرما رہے ہیں وہ سوچئے ذرا کہ حضور نے فرمایا اتنی عبادت کی کہ سوکھ کر کانٹا, روزے رکھے سوکھ کر کانٹا ہو گیا, عبادت اتنی کی کہ خم کھا گئی کمر. حضور نے فرمایا ایسی عبادت کا اور ایسی اس کی کیا خاک دعا قبول ہوگی, جبکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اور جو اس نے لباس بدن پہ پہن رکھا وہ بھی حرام ہے. اللہ. تو آج جب آپ سوچیں تو صحیح کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ حضور جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے جو اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں نا, حضور اس کو بھی پہچانتے ہیں. اللہ. تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کر کے آیا ہے, کیا ذخیرہ اندوزیاں کی ہے اس نے, کیا حرام کاری کی ہے؟ کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. کیا بات ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم